اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، البقرہ 74۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک بعد اس کے، فہیا تو وہ کل حجارتی پتھروں کی طرح ہیں، او یا اشد زیادہ شدید، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، قسوتاً سختی میں، وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں جو یتفجرو منہ پھوٹ پڑتی ہیں ان سے، الانہار نہریں، وَإِنَّا اور بے شک منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یشققو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ پھر نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وَإِنَّا مِنْهَا اور بے شک کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو یحبطو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ خوف سے اللہ کے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہارے دل سخت پڑ گئے، ایسے سخت گویا پتھر کی چٹانیں ہیں، بلکہ پتھر سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں میں سے تو بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور پتھروں میں ایسی چٹانیں بھی ہیں جو شق ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے پانی اپنی راہ نکال لیتا ہے، اور پھر انہی میں ایسی چٹانیں بھی ہیں جو خوف الہی سے لرز کر گر پڑتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ قانون الہی تمہارے کرتوتوں کی طرف سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، بنی اسرائیل کے بعض لوگ جس چیز کو چھپا بیٹھے تھے، اور وہ کب چاہتے تھے کہ ہمارا چھپا ہوا راز افشاں ہو، لیکن وہی الہی نے اس کا جواب، اس چیز کا جواب پردہ چاک کر دیا، اور قاتل تدبیر الہی سے ظاہر ہو گیا۔ اب سمجھ آئی کہ وہ قصہ جو انہوں نے قتل کیا بھتیجے نے چچا کو، تو اب قاتل اور قاتل کے تمام ساتھی موسیٰ علیہ السلام سے بگڑ گئے، اور انہوں نے بجائے اس کے، جب حق کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس کو دل سے قبول کر کے قاتل کو سزا دے کر اس قضیہ کے حل ہو جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے، وہ اندر ہی اندر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ان کی اس حالت کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ تم عجیب لوگ ہو کہ حق واضح ہو جانے کے بعد تمہارے دل مزید سخت ہو گئے، ایسے جیسے پتھر، گویا تمہارے دل نہیں رہے، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی سخت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز تمہاری نرمی کا باعث ہونا چاہیے تھی وہ تمہاری سختی کا باعث ہو گئی، جو چیز اس فتنہ اور فساد کے خاتمہ کے لیے ظاہر کی گئی
جو بنی اسرائیل کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتنہ دبانا نہیں بلکہ پھیلانا چاہتے تھے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو قاتل اور اس کی پارٹی کی اصل حقیقت واضح فرما دی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کے دل کی ڈھارس بھی بندھا دی کہ یہ لوگ اگر پتھر دل ہو چکے ہیں تو ہوا کریں، آپ اپنا فرض تبلیغ جاری رکھیں۔ اس لیے کہ جس طرح پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے جاری ہوتے ہیں، بلکہ اسی طرح ان پتھر دلوں ہی میں سے قانون الہی کے مطابق آپ کے جان سار بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اور جب تک سانس تب تک آس، اس محاورے کے مطابق آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ انہی ڈاکوؤں، راہزنوں اور قزاقوں کے درمیان رہنما اور ان فتنوں کے دبانے والے اور اس بھڑکتی آگ کے بجھانے والے بھی موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں سورہ الاسراء میں فرماتے ہیں کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ کہ یعنی ساتوں آسمانوں اور زمین، یعنی ساری زمینیں، ومن فیہن اور ان کی تمام مخلوق، من شیء ہر چیز، الا یسبح بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا، لیکن ان کی تسبیح تم سمجھتے نہیں ہو، تمہاری سمجھ سے وہ باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ حلم و بردباری والا اور بڑا بخشنے والا اور معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَانِ، یعنی اس آکاش سے بیل اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان نے کہا ہم خوشی خوشی حاضر ہیں، اور ایک اور جگہ ہے کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ڈر کے مارے پھٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے بہت محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب منبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کی بہت سی آیات اور احادیث ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس ہے، اور یہ تمام باتیں حقیقت پر محمول ہیں نہ کہ مجاز پر۔ اللہ اکبر۔ تو تفسیر ابن مردویہ میں بھی ہے، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں۔ وہ کون سی؟ خوف اللہ سے، آنکھوں سے آنسو نہ بہنا،
دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا یعنی خواہشوں کا بڑھ جانا، اور پھر لالچی بن جانا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو بے حد جو ہے وہ سخت کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دل بھی جو ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا مطیع بننے کی اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ہے۔ اللہ اکبر۔